السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان کریم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے اپنا جو ان کا کام تھا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے عدلیہ کے پیٹ میں بہت بڑا چھرا گھونپ دیا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ جو ہیں وہ مفاد پرستی پہ اتر آئے ہیں، اور وہ عمران خان کو چھڑوانے کے بجائے پارٹی کے حق میں اور پارٹی کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے پرسنل مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے آج پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے لائرز نے اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے سارا کچا چٹا کھول دیا۔ انہوں نے 6 ججز کے جو چارج شیٹ ہے، جو کہ انہوں نے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، جو لیٹرز لکھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ پہلا لیٹر نہیں ہے، نہ یہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں کوئی بات ہے یا ان کے لیے ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، بلکہ یہ انہوں نے 2023 کے اندر جولائی کے اندر بھی جو عامر فاروق ہیں ان کو بار بار اس بات کے لیے متنبہ کیا تھا کہ عدلیہ کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کی جا رہی ہے، عدلیہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، عدلیہ کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز محفوظ نہیں ہیں، اور اس طرح کے بار بار انہوں نے خطوط لکھے ہیں، اور جو 2 خطوط پہلے بھی لکھے تھے وہ منظر عام پر نہیں آئے تھے، لیکن یہ جو خط ہے وہ 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جن میں ٹوٹل نمبر آف ججز کا 8 ہے، جن میں سے 6 نے یہ خط لکھا ہے اور ان کے دستخط ہیں، وہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے رانا صلاح اللہ نے جاوید چودھری کو جو ہے اپنا انٹرویو ریکارڈ کرایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی طور پہ عمران خان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، عمران خان کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کے حق میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو جان سے ختم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ وہ اپنی صفائی میں دے رہے ہیں، لیکن ان کا جو غرور ہے، ان کا جو انداز بیان تھا، وہ ان کی جو بات ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے، جتنی کہ ان کے اندر منافقت ہے، جتنی ان کے اندر رعونت ہے، جس طرح سے ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے اور سب کے سامنے عیاں ہو رہا تھا۔ ججز کے رومز کے اندر کیمرے جو ہے نکلے ہیں اور ان کی پرسنل ویڈیوز بنائی گئی ہیں، ان کے گھر والوں، ان کے خاندان کو جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن رول آف لا جو ہے بہت زیادہ بدترین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ باقی جتنے بھی وکلا ہیں، تنظیمیں، وہ بہت زیادہ خاموش ہیں، انہوں نے کوئی اس کے اوپر ریئیکشن نہیں دیا۔ آج جن ججز کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کل آئندہ جو بننے والے ججز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے ابو بیویاں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور جس طرح سے خفیہ اداروں کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان کی جو سپرمیسی ہے، جو جمہوریت کی سپرمیسی ہے، وہ زیرو ہوتی جا رہی ہے۔ جو یہاں پر صحافی ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، یہاں پر ججز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی سیاستدان محفوظ ہے۔ صرف اور صرف خفیہ ادارے والے بھی شاید محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ مریم نواز کے پاس بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، جو کہ ان کے پچھلے انٹرویوز کے اندر سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کہا ہے جو حرکتیں ہیں، جو غلط کام ہے، جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں، اور ان کی بھی ویڈیوز ان کے پاس ہیں، اور وہ نواز شریف کی مرضی سے ان کو منظر عام پر لائیں گی، اور جب ان کو ضرورت ہوگی تو وہ منظر عام پر آ جائیں گی۔ تو خفیہ اداروں کے جو جان کی کنجی ہے وہ مریم نواز کے پاس ہے، اور جو ججز کی جان کی کنجی ہے، ان کی عزت کی کنجی ہے، وہ خفیہ اداروں کے پاس ہے۔ تو الٹیمیٹلی تو ججز جو 6 ججز نے جو نامہ اعمال لکھا ہے، یعنی کہ جو انگلیاں اٹھائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خفیہ اداروں کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے پاس بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی جو ہے ایک طریقے سے اکیوزڈ ہیں۔ اس کے اندر خالی خفیہ اداروں کا نام لینا، جو 6 ججز ہیں انہوں نے
یہ بات انصاف کے ساتھ نہیں کی ہے، کیونکہ مریم نواز بھی اس بات کا بارہا اظہار کر چکی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پاس بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں۔ اب یہ کون سی ویڈیوز ہیں یہ تو تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ تو جو ججز کا جو رد عمل آیا ہے، جو ان کا لیٹر باہر آیا ہے، سامنے آیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ قاضی صاحب نے 2 دن جو ہے فل کورٹ کو بلا کے جس طرح سے یہ ساری ڈرامے بازیاں کی ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور جو لوگ کہتے تھے کہ قاضی فائزی سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یہ ساری افواہیں اور جو ہے ان کو پھیلایا گیا تھا۔ اور جو بہت زیادہ دوسرے صحافی ہیں، جس طرح سے عامر میر ہیں، یا جو ہے دوسرے حامد میر ہیں، اور عامر میر تو حامد میر کے بھائی ہیں، تو شاید ان کی بھی کچھ ویڈیوز ہوں گی، لیکن حامد میر بہت زیادہ آج کل بول رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی کچھ اچھا معاملہ نہیں ہو رہا، اس لیے وہ بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے جو دوسرے جو صحافی ہیں اور جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں، وہ اس طرح کی باتیں منظر عام پر لا رہے ہیں کہ شاید قاضی فائزی صاحب کی بھی بہت زیادہ بیڈ رومز کی ویڈیوز کچھ لوگوں کے پاس ہیں، اس وجہ سے وہ اس قسم کی جو ہے فیصلے دے رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی جو ہے کام نہیں کر رہے، اور عدلیہ کی جو ہے ان کی آئین عدلیہ کے تحفظ کے لیے انہوں نے خودکش حملہ کر دیا ہے۔ جو خودکش حملہ ہے وہ اپنے اوپر ہی، اپنی عدلیہ کے اوپر کر دیا ہے۔ انہوں نے کوئی سو موٹو نوٹس لینے کے بجائے الٹا گورنمنٹ کے اور ریٹائرڈ جج سے کمیشن بنوا لیا ہے، اور جس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب کوئی کمیشن بنتا ہے اس کا انجام بھی کچھ نہیں ہوتا، اور یہ بہت زیادہ خبریں عام ہو رہی ہیں کہ ان 6 ججز کو جو ہے مس کنڈکٹ کے دائرے میں لا کے ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی استدعا کی جا سکتی ہے، اور ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ اداروں کا جو حلق میں ہڈی ہیں، ان 6 ہڈیاں ہیں، ان کو بھی آسانی کے ساتھ انگلی سے اڑا دیا جائے، اور ایک دودھ کی مکھی کی طرح سے انگلی سے مار کر ناخن سے باہر پھینک دیا جائے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ کالی بھیڑیں گھس چکی ہیں، اور لطیف کوسہ کے اوپر بہت زیادہ کور کمیٹی نے بہت زیادہ برہمی کا اظہار خیال کیا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کے بہت زیادہ کیسز کے اندر جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی توجہ یہ پیش کی تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے ڈیالہ جیل میں میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ وہاں پر عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ تو انہوں نے جو ہے کور کمیٹی نے اس بات کو بالکل مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ان سے اس قسم کے جواب کی توقع ہرگز بھی نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ لطیف کوسہ کا یہ کنڈکٹ ہے، اور دوسرا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہیں۔ جو پرومیننٹ ایشوز ہیں جیسے ججز کا ایشو ہے، اور جس طریقے سے باقی عوام کے مسائل ہیں، جو ٹیکسز جو ریٹیلرز کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، عام چھوٹے دکاندار کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، جو IMF سے ڈیل ہو رہی ہے، اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رول نہیں ہے۔ جو مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ جو بپا ہو رہا ہے، اور جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں بھی بڑھنے جا رہی ہیں، اور جو کہ جس طرح سے IMF کی سفارشات ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 400 لیٹر جو ہے پیٹرول کی قیمت چلی جائے گی، اور اسی طرح سے جو گیس کی قیمتیں ہیں اور دوسرا جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ہوش ربا ان کے اندر اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور جس طرح سے اشیاء کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ادویات جو جعلی مل رہی ہیں اور جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب جو ہے مریم نواز نے جو ہے کسانوں کے لیے جو ہے کوئی وہ بنانا شروع کر دیا ہے، ایک جو ہے ماڈل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک بہترین قسم کا جو ہے زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے ایک جو ہے انفراسٹرکچر اور کنٹرول روم کو قائم کیا جائے گا۔ پہلے اس کو جو ہے ایک
بنیادی طور پر اس کو جو ایگزامپلی طور پہ اس کو دیکھا جائے گا بنا کر، اور ان کے اوپر کام شروع کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ان کو جو ہے آگے جو ہے جنگی بنیادوں پر اور زیادہ کنٹرول سسٹمز اور ایگریکلچر کے لیے بہت زیادہ اس کے جو ہے سینٹرز کو قیام کیا جائے گا، تاکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو اس کے اندر اس کو ترقی یافتہ اور زیادہ انوویشنز کے اندر کی جائیں، اور فرٹیلائزرز کو بہترین طریقے سے، اور جو مشینری ہیں انٹرنیشنل بیسڈ، اور جو کھادیں ہیں جو کہ بہت زیادہ پاکستان کی زرعی زمین کے لیے بہت مفید ہیں، ان کی جو ہے ان کو استعمال کرنے کے سارے ایکسپیریمنٹس کیے جائیں گے اور اس کے اوپر کام ہوگا۔ تو یہ کچھ اچھے انیشیٹوز بھی ہیں، اور کچھ دکھاوے کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں پولیس والوں کے لیے بھی مراحت دی گئی ہیں کہ جو شہید ہو گئے ہیں یا ان کے خاندان کے لیے بھی 10,000 روپے دیے جائیں گے، اور جس طرح سے باقی عوام الناس کے لیے بھی 10,000 روپے کی جو گرانٹ ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے محکمے کے لیے جو گاڑیاں ان کو درکار تھیں، اور جو جدید قسم کی گاڑیوں کی بھی پیسوں کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بحال ہوئی ہے، اور یہ ایک اچھا اور عقل مندانہ فیصلہ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے وہ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ان کا بھی حق ہے کہ وہ صرف مزاحمت کی سیاست کے اور مزاحمت کا صوبہ نہ بنے، بلکہ ان کے لیے بھی کوئی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں، جو کہ خوش آئندہ بات ہے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔